بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور آج 23واں بیان ہے، اور آج 23ویں شب ہے ہمارے یہاں، اور یہ 23واں بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ اب پہنچے تھے ہم اس مضمون پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، میسرہ ساتھ ہے اور مکہ والی بھی ساتھ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر جا رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان بوجھ کر کتابوں میں لکھا ہے کہ میسرہ کو ساتھ کیا، حضرت خدیجہ کا غلام تھا۔ اب مکہ مکرمہ میں نفیسہ اور یہ حضرت خدیجہ اور ابو طالب، یہ تو سب یہی ہے مکہ مکرمہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں، بہت ہی خوشی روانہ کیا۔ ابو طالب پر ایک بوجھ تھا طبیعت پر کہ کبھی میں نے اس کو الگ نہیں کیا ہے، لیکن گھر میں چونکہ اب پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے میں الگ کر رہا ہوں۔ لیکن ایک وضاحت کر لوں، میسرہ دو ہے۔ عام طور سے کچھ لوگوں نے جو ہے ایک ہی میسرہ شمار کیا ہے، نہیں، دونوں میسرہ الگ الگ ہیں۔ ایک میسرہ تو یہ ہے جو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو ملی نہیں ہے، نبوت ملنے میں 15 سال باقی ہیں۔ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کریں گے، واپس آئیں گے، وہاں شام کے سفر میں نستوار راہب جو ہے اس سے ملاقات ہوگی، کئی قصے ہوں گے، واپس آ کر پھر 2 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ سے نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد 40 سال میں جا کر نبوت ملے گی۔ تو وہ دوسرا جو میسرہ ہے اس کا قصہ بھی میں بیان کر دوں تاکہ دونوں میسرہ کے قصے میں تمیز ہو جائے۔ میسرہ کے 2 قصے حدیثوں میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ میسرہ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور وہ سارا کا سارا کام کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا۔ ایک میسرہ اور ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں کام کرنا شروع کیا، قافلے آتے تھے، یہ مشرکین مکہ جو تھے یا دوسری جگہ کے بے ایمان جو تھے وہ آ کر حج کرتے تھے، باقاعدہ عرفات جاتے تھے، مزدلفہ آتے تھے، مینا آتے تھے۔ ان کا حج بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا تھا، انشاءاللہ سنائیں گے کسی وقت میں، لیکن ابھی تو میسرہ کا قصہ سنانا ہے، دوسرے میسرہ کا، یہ میسرہ کا نہیں، خدیجہ والا میسرہ نہیں، اس کا قصہ تو انشاءاللہ اب آئے گا بیانوں کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہارے تھے مینا میں، اور یہ میسرہ جو ہے دوسرا، یہ سارے سیٹھیوں کا غلام تھا۔ بڑے بڑے سیٹھیے جو حج میں آئے تھے قرب و جوار سے، سب بڑے بڑے رؤسا
یہ ان کا غلام تھا، یا سمجھ لو کہ ان کا مینیجر تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت تھک گئے تھے مینا کی گرمی سے، تو آپ جو ہے اس کے خیمے پر گئے میسرہ کے، اور میسرہ سے یوں کہا، یہ دوسرے میسرہ کا قصہ سنا رہا ہوں، خلط ملت مت سمجھ لینا آپ، یوں کہا بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور تمہارے خیمے میں تھوڑی سی مجھے جگہ دے دو، میں تھوڑا آرام کر لوں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، بلکہ صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ساتھ لیتے تھے۔ وجہ کیا صدیق اکبر کو سب نسب نامے لوگوں کے معلوم تھے، قبیلے کی ساری تاریخیں معلوم تھی۔ تو پہلے ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جاتے تھے، تو ابوبکر جو تعارف کراتے تھے، حضرت یہ مزینہ ہے، حضرت یہ بنی تمیم ہے، یہ بنی عدی ہے، یہ بنی لولو ہے، یہ فہیرہ ہے، اور پھر صدیق اکبر جو ہے اس خاندان کی تعریف بیان کرتے۔ ان کے خاندان میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ان کے خاندان میں ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، ان کے خاندان میں ایک بہت بڑا بہادر گزرا ہے، ان کے خاندان میں ایک آدمی ایسا گزرا ہے جو سانپوں سے لڑتا تھا، ان کے خاندان میں ایک ایسا آدمی گزرا ہے کہ جنات بھی ان سے ڈرتے تھے۔ یہ صدیق اکبر کو ساری تاریخ معلوم ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کراتے تھے۔ صدیق اکبر مینا کی وادی میں، پہاڑوں کے نیچے، پہاڑوں کے دامن میں، یہ خاندان بہت اچھا، یعنی تعریف کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ حضرت آپ کو جو بات کرنی ہے آپ بات کریں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یہ ترتیب تھی۔ تو صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کے دونوں تھکے ہوئے تھے کہ میسرہ کے یہاں چلے گئے۔ یہ دوسرا میسرہ، خدیجہ والا میسرہ نہیں، یہ بھی چودھری تھا، چودھری تو خیر نہیں تھا لیکن مینیجر تھا، سارے بڑے جو تھے سب کا کام یہی کرتا تھا۔ اور جا کر کہا کہ دیکھو بھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اور ہمیں اگر تمہارا خیمے میں جگہ ہے، اگر تم ہمیں جگہ دے دو تو ہم تھوڑا آرام کر لیں۔ وہ میسرہ جو ہے وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضرت بالکل اجازت ہے، یہ بستر تو سارے خالی ہیں، اور جتنے چودھری ہیں یہ تو سارے کے سارے کھیل کود میں گئے ہیں، پتہ نہیں گانا سن رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، اس لیے آپ آرام کریں یہاں، کوئی بات نہیں، جگہ دے دی وہ میسرہ نے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیٹ گئے، لیٹتے ہی جو آنکھ لگ گئی، اور آنکھ جو ہے بہت گہری لگی۔ جب بہت یعنی گہری آنکھ لگی، اتنے میں وہ سارے کے سارے سیٹھی آئے۔ یہ تو غلام آدمی تھا میسرہ، جگہ میسرہ من ہادا، یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے آہستہ سے کہا کہ دیکھو یہ قریش کا ایک آدمی ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، اس کا نام محمد احمد ہے، اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بھلا آدمی ہے، اور ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، تم لوگ تو آئے ہو، اب تھوڑی دیر بیٹھو، جگہ تو بہت ہے تمہارے خیمے میں، آرام کرو، تھوڑی دیر کے بعد جا کے چلا جائے گا۔ تو سارے چودھریوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ارے اس کی قوم تو اس کے بہت مخالف ہے، تو نے اگر اس کو یہاں جگہ دی، مکہ والے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہہ کر کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے دردی کے ساتھ کسی نے لات ماری، کسی نے ہاتھ پکڑا، اور کسی نے یہ کھڑا کیا، ہمارے خیمے میں کیوں آئے ہو؟ یہ میسرہ کھڑا کھڑا رو رہا تھا، ارے بھی میں نے جگہ دی ہے، میں نے خود ویزا دیا ان کو، نہیں 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 حضور کو ایک، اب ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی جو ایک دم تھکا ہوا ہو اور سویا ہو اور آنکھوں میں نیند ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو، ایک دم سے آپ اس کو جگاؤ گے اور ایک دم سے یعنی اس کے ساتھ بدسلوک کرو گے تو آدمی جو ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بات تاریخی کتابوں میں ہے کہ یہ میسرہ یہ منظر سارا دیکھ رہا تھا کہ ارے یہ کیا ہوا، یعنی میں نے جگہ دی، میں نے ہی جگہ دی ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے دیا، باہر جاؤ ہمارے خیمے سے۔ یہ میسرہ کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا اور کیا کچھ نہیں کر سکتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سیٹھی ہیں، میں تو غلام ہوں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جب روانہ ہونے لگے تو کسی نے چوکا دیا تو اونٹنی بچکی تو حضور اونٹنی پر سے نیچے گر پڑے۔ یہ قصہ بھی ہوا، یہ بھی میسرہ کے سامنے ہوا۔ پھر ایک بیٹی، ایک بچی جو ہے سامنے سے آئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور پیالے میں جو ہے پانی لائی اور پانی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پوچھنے لگی تو حضور نے اور رونے لگی تو حضور نے فرمایا بیٹا مت رو، ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کے اس کلمے کو اللہ ہر کچے پکے مکان میں داخل کرے گا، ایک دن آئے گا، تو فکر مت کر۔ اور یہ جتنے تھے چودھری، یہ دوسرا میسرہ، کیونکہ مجھے قصہ بیان کرنا پہلے میسرہ کا، اور یہ میسرہ کے بھی قصے آئیں گے سفروں کے اندر جب معاملہ ہوگا، جب حضور کو نبوت ملے گی تو دونوں میسراؤں کو سمجھنا ہے کہ یہ دوسرا میسرہ کا قصہ بیان کر رہا ہوں جب آپ کو نبوت مل گئی اس کے بعد کا۔ اب یہ میسرہ جو ہے یہ دیکھنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، بیٹی، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے کوئی کسی کے ساتھ الجھے نہیں، بھی کیوں مار رہے ہو، کیوں کر نہیں، برداشت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چونکہ بیٹی تھی صاحبزادی، وہ رو رہی تھی تو اس کے دلاسے کے لیے کہہ دیا کہ تو فکر مت کر، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا یہ کلمہ اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے مکان میں پہنچائے گا، بلکہ بعض کتابوں میں ہے کیا ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں ہوائیں پہنچتی ہیں، جہاں بادل پہنچتے ہیں، جہاں آسمان پہنچتا ہے، جہاں پانی پہنچتا ہے، وہاں اللہ تیرے باپ کے دین کو پہنچائے گا۔ یہاں مکہ والے سن بھی نہیں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اتنی اونچی ہے۔ تو یہ میسرہ اس نے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روانہ ہو گئے، اب یہ چودھریوں نے مل کر میسرہ کو ڈانٹنا شروع کیا، تو نے ایسے آدمی کو لٹایا تو میسرہ نے ایک جملہ کہا، دیکھو تم لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، اور مجھے بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ مکہ والوں کی بات نہ سنو، ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور اللہ کا نبی بھی موجود ہے، فوراً ہم جا کر اسلام قبول کر لیں۔ جب چودھریوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے، یہ بات سمجھائی میسرہ نے کہ جب اسلام قبول کریں، یہاں آئے ہی ہم، اب پتہ نہیں ہمارے علاقے سے کب آئیں گے، پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے حرم شریف کا، مکہ آنے دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ چانس ہے مکہ میں ہی ہمیں تم نے جو تکلیف دینی تھی وہ دے دی، لیکن اسلام لے کر جاؤ یہاں سے۔ تو سب چودھریوں نے مل کر ایک جواب دیا، دیکھ بیٹا میسرہ، اب تو گھر یاد آ رہا ہے، اب تو گھر جانا ہے، راستے میں بہت قبیلے اور بہت گاؤں دیہات یہ یہودی کے پڑھتے ہیں اور کئی نصارہ کے پڑھتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، وہ اگر کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہے تو مکہ واپس آ جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے۔ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ قافلہ ان کے علاقے کے لیے روانہ ہوا، راستے میں جو یہودیوں کی بستی پڑتی، یہ قصہ سناتے بھی مکہ میں ایک آدمی ہے محمد احمد نام ہے اس کا، اس طریقے پر معاملہ ہمارا اس کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، کیا صحیح ہے؟ ہر یہودی نے کہا وہ اللہ کا نبی ہے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات انجیل، وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن معاملہ کیا حسد کا، حسد کہ بھئی یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بھئی ہم میں سے کیوں نہیں آئے، ہم تو نبیوں کے اولاد ہیں، بھئی یہ یہاں نبوت کیسے آ گئی، یہ کرسی ان کو مکہ والوں کو کیسے مل گئی، یہ کرسی ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ بس یہ حسد کی وجہ سے، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم انہ الحق، حسد کی وجہ سے آدمی محروم رہتا ہے۔ چنانچہ ہر یہودی نے، ہر مرد نے، ہر عورت نے کہا ہوا نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی۔ اب میسرہ نے پھر جمع کیا ایک درخت کے نیچے، یہ کہا بھائی اب بھی مکہ قریب ہے، 100 کلومیٹر ہے،
ابھی ہمارا مکان تو 1000 کلومیٹر ہے، بہت دور کے رہنے والے تھے وہ لوگ، بہت دور ہے، مکہ ابھی بھی قریب ہے، بھائی چلو واپس مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو چودھریوں نے کہا بھائی یار ابھی تو اب نکل گئے ہیں مکہ سے، آئندہ سال، ہر سال تو آتے ہی ہے نا، جیسے لوگ کہتے ہیں ہر سال تو حج میں آتے ہی ہے نا، ہر سال تو عمرے میں آتے ہی ہے نا، اب دیکھو عمرہ بھی بند، حج بھی بند، مکہ بھی بند۔ آدمی جو ہے وقت کی قدر کرے کیا؟ چنانچہ میسرہ کی بات انہوں نے نہیں سنی، یہ چلے گئے اپنے علاقے میں۔ جب علاقے میں چلے گئے تو وہاں پر بھی خبریں پہنچی، کوئی اللہ کے نبی ایک آیا ہے مکہ میں، کوئی اللہ کے نبی آیا ہے مکہ میں، کوئی اللہ کا نبی آیا ہے مکہ میں۔ تو میسرہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو ہے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، وہ ہمارے پاس تھے، ہم بات نہیں مانی، اب سب جگہ اس کی بات چل رہی ہے۔ اب تو چودھریوں نے کہا ارے گھبرانے کی بات نہیں، ابھی حج کا زمانہ آئے گا، حج میں جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے ہم۔ اب حج کا زمانہ آیا، حج کا زمانہ آیا تو کورونا وائرس پھیلا، وہاں بیماری پھیلی، حالات آئے وہاں، اور ایسے حالات آئے کہ کوئی اس علاقے سے پھیلی، یہ کورونا وائرس کی میں مثال دے رہا ہوں، یعنی ایسے حالات آئے کہ وہ مکہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میسرہ نے کہا کہ دیکھو یہ حالات ایسے ہیں کہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آئندہ سال چلے جائیں گے۔ آئندہ سال آیا، حالات اور بگڑ گئے، مکہ نہیں آ سکے۔ اگلے سال چلے جائیں گے، وہ آیا، اس میں بھی نہیں آ سکے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہ چودھری لوگ مر گئے۔ 30 سال کے بعد حالات ٹھیک ہوئے، 23 ایئر روایت میں آتا، 23 سال حالات ایسے ہوئے۔ تو یہ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تو نبوت بھی مل گئی، اور طائف بھی ہو گیا، معراج بھی ہو گیا، آپ نے مدینہ منورہ کا سفر بھی کر لیا، سارے غزوات بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں مکہ مکرمہ پہنچے، یعنی عرفات پہنچے، تو یہ میسرہ جو ہے، یہ میسرہ یہ بھاگا بھاگا پہاڑوں سے ادھر سے ادھر سے بھاگا بھاگا، یہ کہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور کو عرفات میں پہنچا، اور حضور کے پاس جاتے ہی حضور کا پاؤں پکڑ لیے، حضور احرام کی حالت میں تھے، اور حضور کے جب پاؤں پکڑ لیے تو صحابہ نے دیکھا کہ بھی یہ کون آدمی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑ رہا ہے؟ تو حضور کی طرف دیکھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا، تو پھر پوچھا، یعنی وہ میسرہ خود پوچھ رہا ہے، عرفتنی یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ تو کہا عرفتنی یا محمد، کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ تو پھر حضور نے غور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا انت میسرہ، انت میسرہ، ارے تو میسرہ ہے، وہ مینا والا، مینا میں تو نے مجھے اپنے خیمے میں ٹھہرایا تھا، انت میسرہ۔ جب آپ نے جملہ کہا وہ میسرہ تو دھاڑے مار مار کے رونے لگا، میں ہی میسرہ ہوں، میں ہی میسرہ ہوں حضرت، میں ہی میسرہ ہوں، میں جو ہے اس وقت میں نے بات نہیں مانی، 23 سال میں پیچھے رہ گیا، اب میں بھاگا بھاگا دوڑ دوڑ کر ادھر ادھر سے پہاڑوں کے رستوں سے پہنچا ہوں، اور پہلے تو مجھے اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ آپ مسلمان ہوا عرفات کے میدان میں، یہ مسلمان ہوا ہے، یہ میسرہ۔ خدیجہ والا میسرہ نہیں، خدیجہ والا میسرے کی تاریخ الگ ہے، یہ میسرے کی تاریخ الگ ہے، کیونکہ کتابوں میں دونوں میسروں کے تذکرے آتے ہیں۔ چنانچہ جب مسلمان ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سوال کیا، اور یہ کہا کہ حضرت وہ جتنے چودھری تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، تو وہ تو اس اثنا کے اندر کوئی 2 سال کے بعد مر گیا، کوئی 3 سال کے بعد مر گیا، کسی کو اٹیک آ گیا، کسی کو جنات اٹھا کے لے گئے، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، سب مر گئے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جنت میں ہیں جہنم میں ہیں؟ یہ میسرہ نے سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اس کو جواب دیا، کلہم فی النار، وہ لوگ جو ہے جہنم میں ہیں۔ اگر اس وقت میری بات مان لیتے اور میری بات کو لبیک کہہ دیتے تو آج جنت میں ہوتے۔ تو اب میسرہ نے کہا کہ میں کہاں ہوں؟ یہ فرمایا تو نے میری بات مان لی ہے، میرے پیچھے پیچھے چلے گا تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ایک صحابی تھے احرام کی حالت میں، ان کی اونٹنی بدکی، وہ بدک کر ایک دم سے زمین پر گر پڑے، گر پڑتے ان کے گردن ٹوٹ گئی عرفات میں۔
چونکہ میسرہ بھی سامنے ہی تھا، باقی صحابی سب سامنے تھے، اور وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسی احرام کی حالت میں انہیں دفن کر دو، حشر کے میدان میں یہ لبیک پڑتا ہوا اٹھے گا۔ یہ عرفات میں یہ یعنی حضور کے پیدائش سے ہٹ کر یہ مضمون ہے، لیکن یہ چونکہ میسرہ والا قصہ مجھے سنانا تھا کہ دو میسرہ الگ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسرہ سے کہا کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تو جہنم میں ہے، لیکن تو میری اتباع کرنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ پھر یہ صحابی کے بارے میں کہا کہ ان کا انتقال احرام کی حالت میں ہوا ہے، لبیک پڑھتے پڑھتے ہوا ہے، حشر کے میدان میں لبیک پڑھتے پڑھتے وہ اٹھیں گے۔ چنانچہ عرفات میں مستقل قبرستان ہے، عرفات میں ہی، جہاں یہ عرفات میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو وہیں ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دفن ہونے والے وہ صحابی ہے جو عرفات کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن چونکہ عرفات کا مضمون شروع ہوا تو میں تھوڑا مختصر سے تشریح کر دوں کہ چونکہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ عرفات کے روزے کی بہت فضیلت ہے، اور کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں کہ ابھی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت عباس کی بیوی تھی ام الفضل، وہ آئی، کہا بھی تم کیوں پریشان ہو؟ یہ کہا بھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور روزے سے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب پوچھا حضرت آپ روزے سے ہو، یہ تو ادب کی خلاف ہے۔ یہ فرمایا آپ کو مسئلہ میں حل کرتی ہوں۔ خیمے میں گئی، خیمے میں جا کر دودھ لے کر آئی، اور سارے بھرے مجمع کے سامنے حضور اٹھنی پر تھے، اور سب کے سامنے دودھ پیش کیا۔ حضور نے سب کے سامنے دودھ پیا، سارا مجمع سمجھ گیا کہ روزے سے نہیں ہے۔ یہ حل کیا مسئلہ۔ پھر اسامہ کا قصہ ہوا، پھر بلال کا قصہ ہوا، یہ سارے قصے ہوتے گئے، وہ اپنے اپنے وقت پر بیان کروں گا انشاءاللہ میں۔ لیکن اب یہ دو میسرہ، اس میسرہ کا قصہ تو میں نے پورا کر دیا، دوسرے والا جو ہے وہ پھر ان کا انتقال کیسے ہوا، ان کی شادی کہاں ہوئی، وہ کون سے بنے، کیا کام کیا، وہ تو پھر لمبی تفصیل ہے۔ اب میں اپنی تفصیل پر آتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے لیے جب روانہ ہوئے تو یہ میسرہ ساتھ تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ترتیب سے تنہائی میں میسرہ کو بلا کر، غلام جو تھا حضرت خدیجہ کا، بلا کر کہا کہ دیکھ میں تجھے بھیج رہی ہوں، اس لیے پورے سفر کی ایک ایک چیز آ کر مجھے بتانی ہے۔ اور نفیسہ سے کہا کہ نفیسہ کئی دنوں سے میرے دل میں ایک بات تھی، یہ تو خدیجہ نے کہا کہ نفیسہ کئی دنوں سے میرے دل میں ایک بات تھی کہ مجھے اللہ ایسا شوہر دے کہ جو ہر اعتبار سے میرے لیے بہتر ہو۔ کئی پیغام آئے مکہ مکرمہ کے رئیسوں کے، پیسے والوں کے، ہر لائن کے، لیکن میرا دل ٹھکتا نہیں تھا۔ لیکن وہ ہیرا جسے میں ڈھونڈ رہی تھی، یہ کتابوں میں جملہ لکھا ہے کہ وہ ہیرا جسے میں ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے مل گیا ہے۔ یہ اشارہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ہیرا جسے میں ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے مل گیا ہے، اس میں تم میری مدد کرنا۔ تو نفیسہ نے کہا کہ کیا مدد کروں؟ یہ کہا آپ کے سفر پر جا رہے ہیں، سفر کی ساری تفصیل سامنے آئے گی، تو واپسی میں جو ہے ذرا ترتیب بنانی ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ خود نفیسہ کو سونپ رہی ہے یہ کام کہ چچا سے بات کرنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات تو چلانی پڑے گی نکاح کی ساری ترتیب کے بعد۔ چنانچہ جب سفر سے واپس آئے اور سارا کی ساری کارگزاری حضرت خدیجہ کے سامنے آئی، تو بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود نے پیغام رکھا، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ نفیسہ کو کہا کہ تم ذرا سب ترتیب بناؤ، سب سے پہلے حضور سے بات کرو۔ چنانچہ کسی درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا۔ اب جو ہے فتوے سن لو، ایک ایک ہدیہ لے لو پہلے۔ یہ مضمون کل سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا، شام کے سفر کا۔ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، لڑکے بھی پریشان ہیں، لڑکیاں بھی پریشان ہیں، اور وہ بھی اچھے ہیرے ڈھونڈتے ہیں، لڑکیاں بھی اچھے ہیرے ڈھونڈتی ہے۔ حضرت خدیجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کوئی اچھا ہیرا مل جائے، تو آج کل لڑکیاں بھی، عورتیں بھی چاہتی ہیں کوئی اچھا ہیرا ملے، اور مرد جو ہے، جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی بیوی ملے۔ تو رشتوں کے سلسلے میں بہت پریشانیاں ہیں۔
اس میں جو شریعت کا حکم ہے وہ تو استخارہ ہے. سیدھی بات ہے کہ آدمی استخارہ کرتا رہے. حضرت جابر والی حدیث روایت ہے، دوسری روایت ہے، بہت مشہور معروف ہے. لیکن ایک آیت قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے واٹس ایپ پر بھیج دیا ہے ابھی، اور میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ 14ویں پارے میں یہ آیت ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بس اتنا پڑھ کر سرمے پر دم کرنا ہے. بچیاں دم کریں اور وہی سرما لگائیں. خاص طور سے جب لڑکیاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب تو اس وقت میں لڑکی بیٹھتی ہے اور آتی ہے عورتیں دیکھنے کے لیے کہ بھی کون سی لڑکی ہے، کہ یہ لڑکی ہے، بس یہ سرما لگا لیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی محبت اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا ہیرا بھی دے دے گا انشاءاللہ. لیکن رشتہ داری کے معاملے میں ایک نصیحت کرتا ہوں، منگنی کے سلسلے میں دوربین سے مت دیکھنا. دوربین سے میاں اپنے بیوی کو دوربین سے نہ دیکھے، اور بیوی اپنے شوہر کو دوربین سے نہ دیکھے. اور رشتوں کے اندر دوربین سے نہیں دیکھا جاتا، دینداری معمولی دیکھی جاتی ہے، اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اوصاف دیکھے جاتے ہیں، تھوڑا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور بسم اللہ کر کے قدم آدمی آگے بڑھائے. میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. بعض لڑکیاں کہتی ہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر کب سمجھ میں آئے گا؟ 40 سال کی ہو جائے گی پھر سمجھ میں آئے گا. اس لیے اس میں جو ہے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے. لیکن چونکہ یہ ایک ٹکڑا مجھے مل گیا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ میں نے واٹس ایپ پر بھی بھیج دیا ہے. سرمے پر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے بس، اور پھر جب بھی کوئی دیکھنے کے لیے آوے تو وہ سرما لگاؤ. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی طرف کشش ہوگی، اور انشاءاللہ رشتہ بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ. اور باقی بھی اس منگنی کے سلسلے میں کئی اور چیزیں بھی ہیں، ایک دن میں دیا کروں گا انشاءاللہ. ابھی فتوے سن لو. ہمارے سامنے نماز کے مسائل چل رہے تھے، تراویح کے اور نماز سے متعلق کچھ مسائل چل رہے تھے. تو آج اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں آپ لوگوں کو سمجھا دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جیسے فرض اور واجب نماز ہے، وہ تو جتنی رکعت کی نیت کی ہے اتنی ہی رکعتیں پوری کرنی ہیں، لیکن فرض اور واجب کے علاوہ سنت ہے اور نفل ہے، وہ اگر 4 رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کی اور 2 کے اوپر سلام پھیر دی تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت کی نیت کی اور 2 کے اوپر سلام پھیر دی تو پوری 4 رکعت دوبارہ قضا کرنی ہوگی یا 2 رکعت پھر سے پڑھنی ہوگی یا کیا حکم ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نفل اور سنتیں ہوتی ہے اس کی ہر 2 رکعت مستقل ایک الگ نماز ہوتی ہے، ہر 2 رکعت. اس لیے اگر 4 رکعت کی نیت کر کے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو اب مستقل الگ سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 رکعتیں آپ نے پوری کر لی، اور 2 رکعتیں جو آپ کی باقی تھی چونکہ آپ نے اسے شروع کیا ہی نہیں ہے تو پھر اسے پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. نفل اور سنت کا معاملہ یہ ہے کہ نفل شروع کرنے سے پہلے نفل ہوتی ہے، شروع کرنے کے بعد پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ نفل اور سنت کی ہر 2 رکعت جو ہے وہ مستقل ایک نماز ہوتی ہے، اس لیے 2 رکعت آپ کی پوری ہو گئی اور دوسری 2 رکعت ابھی آپ نے شروع کی نہیں ہے، اس لیے اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمے بہت سی قضا نمازیں ہوتی ہیں، تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل اور سنن غیر مؤکدہ کی ادائیگی سے بہتر ہے کہ فرض نماز جو قضا ہمارے ذمے باقی ہے اس کے لیے وقت نکالا جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہوتی ہے لیکن وہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن قضا نمازوں کے قضا کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے. اس لیے دھیان میں رکھیں کہ فرض اور سنت مؤکدہ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی نفل پڑھنی ہو یا سنت غیر مؤکدہ پڑھنی ہو تو اس کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی قضا نماز پڑھ لی جائے تو قضا نماز بھی ہمارے ذمے سے ادا ہوتی رہے گی. تیسرا مسئلہ یہ ہے
کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس حال میں کہ ان کو بہت شدید تقاضا ہوتا ہے قضاء حاجت کا، قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے، اسی دوران وہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ دھیان میں رکھیں کہ طبعی ضرورت ہو تو اس وقت میں اور اس کے پریشر کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنے سے احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص نے طبعی ضرورت کے پریشر کے باوجود نماز پڑھ لی تو کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نماز لوٹائی نہیں تو نقصان کے ساتھ بھی یہ نماز ادا ہوگی، اور اگر لوٹا لی تو بہت اچھا ہے۔ لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا حکم بھی سن لیجئے کہ مکروہ تحریمی کے ساتھ جو نماز ادا ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے تب تک اس نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور نماز کا وقت نکل جانے کے بعد پھر اسے لوٹانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جب تک نماز کا وقت باقی ہے تب تک اس کو لوٹانا واجب ہے، نماز کا وقت نکل گیا اب مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ طبعی جب ضرورت ہوتی ہے انسان کو تو اس وقت میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں رہتی ہے اور نماز میں یکسوئی نہیں رہتی ہے، بلکہ انسان کا ذہن الجھا ہوا رہتا ہے، اور نماز کے اندر بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو اور وہ یکسو ہو۔ اس بنیاد پر یہ چیز مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو بھائی آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ہو تو جاتی ہے، لیکن اس میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ آئینے کے سامنے انسان نماز پڑھے گا تو بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے گا، اپنا حلیہ دیکھے گا، اپنا جسم دیکھے گا، تو اس کی توجہ اپنے دیکھنے میں ہی لگے گی، اللہ کی طرف یکسو نہیں رہے گا۔ اس بنیاد پر بہتر تو نہیں ہے، لیکن آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر اگر کسی شخص نے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، نماز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عام طور پر لوگ جو سفر کے اندر جاتے ہیں تو سفر میں جانے کے وقت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سفر کے اندر سنتیں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، سفر میں سنتیں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ مختلف اوقات اور حالات کی وجہ سے شریعت نے کچھ رخصتیں اور اجازتیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں شریعت کی طرف سے کچھ اجازتیں اور رخصتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو انہی مخصوص حالات میں سے ایک حالت سفر کی بھی ہے کہ سفر کی وجہ سے شریعت نے بہت سی گنجائشیں دی ہے۔ نماز ہی کیوں لے لو تو نماز کے معاملے کے اندر یہ ہے، جیسے نماز کے اندر ایک فرض نماز ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے۔ تو فرض نماز کے سلسلے میں تو یہ رعایت ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت کر لی، یہ تو قصر ہو گئی۔ نوافل کے اندر یہ گنجائش اور رعایت دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے اندر ہوتے تھے تو تہجد کی نماز جو ہے وہ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ادا کرتے تھے، اونٹنی جا رہی ہے اور اسی پہ بیٹھے بیٹھے تہجد کی نماز ادا کر لی۔ تو نوافل کے اندر شریعت نے سفر کی حالت میں یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ اگر ٹرین یا کوئی بھی ایسی چیز اس قبلہ کے علاوہ کسی اور رخ پر جا رہی ہے تو نفل کے اندر استقبال قبلہ بھی ضروری نہیں ہے۔ گاڑی کسی اور طرف جا رہی ہے، قبلہ کسی اور طرف ہے، نفل نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ کی ہو جائے گی، یہ نفل کے اندر گنجائش ہو گئی۔ سنت کے اندر یہ گنجائش ہے کہ سفر کی حالت میں جو سنت مؤکدہ ہے یہ سمجھ لو کہ وہ سنت مؤکدہ نہیں رہتی، وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں، یہ سنت کے ساتھ میں رعایت ہے۔ صرف فجر کی جو سنت ہے وہ اپنی جگہ سنت مؤکدہ باقی رہتی ہے، اسے ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں تو اس کی مؤکدیت تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے، وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن افضل اور بہتر طریقہ سفر کی حالت میں سنتیں پڑھنے کا یہ ہے کہ سفر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سفر قرار ہوتا ہے، ایک سفر فرار ہوتا ہے۔ سفر قرار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ کچھ دن آپ کو رہنا ہے، تو آپ کی ٹرین چھوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، پلین چھوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، ایک جگہ آرام سے ہے، تو پھر ایسے وقت میں سنتوں کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جس طرح اپنے اقامت کی جگہ پہ پڑھتے تھے۔
سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، ان تمام سنتوں کا اہتمام ہو۔ لیکن اگر سفر فرار ہے، جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے یا ٹرین کے اندر ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کی اتنی فیسلٹی نہیں ہے، پلین آپ کا چھوٹ رہا ہے، یہ بھاگم دوڑی والا سفر ہے، تو ایسے سفر کے اندر پھر صرف کم سے کم سنتوں میں فجر کی سنتوں کا اہتمام ہو اور باقی سنتیں شریعت نے معاف کر دی ہے۔ یہ تفصیل ہے سفر کی حالت میں فرض، نفل اور سنت کے سلسلے میں شریعت نے جو رخصتیں دی ہے اس سلسلے میں۔ کل سے انشاءاللہ صدقہ فطر کے کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دوسری ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ استخارہ جو ہوتا ہے، عام طور سے استخارہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ استخارے میں سمجھتے ہیں کہ خواب میں آئے گا اور ہرا کپڑا دیکھوں گی، سفید کپڑا دیکھوں گی، کوئی آ کر انگوٹھی پہنائے گا، کوئی آ کر سرما لگائے گا، کوئی آ کر کہے گا کہ ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی اشارے ہوتے ہیں۔ آدمی کو کسی جگہ بھی نکاح کرنا ہے تو فوراً وہ استخارہ کرتا رہے اور چلتا رہے، خیر ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ اس جگہ لے جائے گا، اور شر ہوگا تو اللہ بچا لے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، شر ہوگا تو اللہ بچا لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ منگنی تو دوسری جگہ ہو گئی تھی۔ اب میں کس سے کتنے سناؤں، متم کے وہاں ہو گئی تھی حضرت عائشہ کی منگنی، بات بھی پکی ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہم و گمان بھی نہیں تھا اور بات بھی پکی ہو گئی۔ لیکن یہاں حضرت خولہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور یوں فرمایا کہ حضرت آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کیا کروں، خدیجہ بھی چلی گئی اور یہ اپنا ابو طالب بھی چلے گئے اور بچیاں بھی ہیں، گھر کا کام بھی میرے ذمے اور سارا باہر کا دعوت کا کام بھی میرے ذمے، یعنی پانی لانا ہو تو بھی میرے ذمے، بچیاں بھی کام کر لیتی ہیں۔ تو حضرت خولہ نے خود نے کہا، یوں کہا کہ حضرت آپ کے لیے کوئی میں اچھی عورت دیکھ لوں نکاح کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھ لو۔ تو پھر جو ہے حضرت خولہ نے خود نے پوچھا، یہ جگ ممانی تھی، حضرت خولہ جو ہے جگ ممانی۔ جگ ممانی کا مطلب دیہاتی میں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ ہوتے ہیں لوگ وہ جگ ماموں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مرکز نظام الدین میں مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو وہ سب ماموں کہتے تھے، یعنی ہمارے والد صاحب بھی ماموں کہتے تھے، ہم بھی ماموں کہتے تھے، چھوٹے بچے ماموں کہتے تھے، حالانکہ وہ ماموں نہیں تھے، لیکن بھی ماموں اظہار کا ہیں، بھی ماموں اظہار کا ہیں، بھی ماموں اظہار کا ہیں سب۔ اور کبھی کبھی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ماموں کہتے تھے، بھی ماموں اظہار کا ہیں، ایک نام پڑ جاتا ہے۔ بچے تو ہم تو کہتے تھے، ہمارا ابا بھی کہتے تھے ماموں اظہار گئے یہاں سے، کہاں ہے ماموں اظہار، جب ماموں اظہار کو بلا لاؤ۔ تو یہ حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی۔ بعض ہوتی ہے جگ چچی، سب چچی کہتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جگ دادی، سب دادی کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت خولہ اس قسم کی تھی، مکہ مکرمہ میں بڑی عمر کی تھی، ام ایمن کی طرح۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ کے لیے کوئی میں لڑکی ڈھونڈ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ڈھونڈو، اس لیے کہ اب خدیجہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، گھر کا کام بھی دیکھنا ہے۔ تو حضرت خولہ نے خود نے پوچھا کہ حضرت کنواری ڈھونڈوں یا طیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو۔ باہر نکلی، حضرت سودا کھڑی تھی، اور حضرت سودا جو کھڑی تھی تو حضرت سودا سے کہا خولہ نے، سودا اے سودا ایک پیغام لائی ہوں۔ حضرت سودا نے کہا کون؟ یہ کہا محمد ابن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سودا مسلمان ہو چکی تھی، یعنی حضرت سودا جو ہے اس وقت مسلمان ہو چکی تھی۔ تو حضرت سودا نے کہا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، لیکن میرے ابا سے ذرا پوچھو، اس لیے کہ میرے والد جو ہے وہ مشرک تھے اس وقت میں، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میرے ابا سے پوچھو، اور میرا ابا جو ہے، اور دیکھو خولہ ایک بات بتاؤں، میرے والد کے پاس جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مت کہنا، اگر اسلام کا سلام کرو گی تو میری شادی نہیں ہوگی۔ وہاں جاہلیت کے سلام کرنا، اس لیے ان کو جاہلیت کے سلام پسند ہے، گڈ مارننگ، جاہلیت کے سلام میں گڈ مارننگ، یہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ تو، کہ جاہلیت کے سلام گڈ مارننگ یعنی صباح، یہ کہنے میں خوش ہو جائیں گے۔ چلو میں تفصیل میں کہاں پڑ گیا، یہ بعد میں انشاءاللہ یہ تفصیل سناؤں گا جب ٹائم آئے گا۔ دعا کر لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حنان يا منان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، ليليها ونهاريها، حديثها وقديمها، عينيها وأذنيها، أنفيها ومخيها. كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے ہمارے پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا، تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا، تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اور تیرے ستاروں نے نہیں دیکھا، چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں اے اللہ ہم سے پیار بھی کرتا رہا۔ اے اللہ تیرے پیاری کی نشانی ہے کہ نماز پڑھنے کی تو توفیق دے دیتا ہے۔ اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیرے زمین اور آسمانوں نے نہیں دیکھا ہے، اور ہم نے آپ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اے اللہ اگر آپ پیشاب پاخانہ ہمارا بند کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اے اللہ اگر آنکھوں کی روشنی لے لیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اے اللہ اگر ہمیں آپ کھانا نہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اے اللہ لیکن آپ نے کھانا دیا، اور آپ کا سورج بھی ہم نے استعمال کیا، ہم نے کوئی لائٹ بل نہیں بھرا ہے۔ اے اللہ تیرے سورج کی روشنی کی وجہ سے ہم نے بل نہیں بھرا ہے، کبھی تو نے بل مانگا بھی نہیں ہے، اور نہ سورج نے مانگا۔ ہم نے تیرے تاروں کو استعمال کیا، تیرے پانی کو استعمال کیا، تیری ہواؤں کو استعمال کیا، تیرے سورج کو استعمال کیا، اور تیری سردی اور گرمی کو استعمال کیا۔ اے اللہ تیرا بہت بہت احسان ہے ہم پر، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ اے اللہ اب ایک درخواست کرتے ہیں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت میں پوری انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ پوری انسانیت کی طرف سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ پوری انسانیت کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ یقیناً آپ روٹھے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دل میں ہماری بہت محبت ہے، اور ہمارے دلوں میں بھی آپ کی بہت محبت ہے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، اے اللہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ یہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو اللہ ہم سارے مل کر آپ کو نہ چھوڑتے، اور آپ کو پکڑ لیتے اور آپ سے محبت کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہہ رہا تھا، اے اللہ تو کہاں ہے، اے اللہ تو کہاں ہے؟ تجھے اگر دیکھ لیتا تو تیرے سر میں کنگھی کرتا، تیرے بالوں میں سے جوئیں نکالتا، تجھے نہلاتا، تیرے کپڑے دھوتا اور تیرا خدمت کرتا، تجھے کھانا کھلاتا، تیرے پاؤں دھوتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی دعا سنی، موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اللہ نے وہی بھیجی، لا تغضب یا موسیٰ، اے موسیٰ اس پر غصہ نہ ہو، ھذا بینی و بینہ، یہ میرے اور اس کے درمیان ہے، یہ مجھے پیار میں کہہ رہا ہے اور میں پیار میں سن رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بدو کا اور دیہاتی کا اکرام کرنا شروع کیا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، اے اللہ تیری قسم تجھ سے محبت ہے، مگر یہ کہ ہم انسان ہیں، اے اللہ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، اے اللہ پوری ساری انسانیت کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔
بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ سلف صالحات میں سے ہم نے سنا ہے کچھ بوڑھی عورتیں تھیں یہودیوں کی جو سلف صالحات تھی، وہ ہمیشہ تجھے پکارا کرتی تھی۔ اس زمانے کے نبی کہتے تھے کہ تم غلط نماز پڑھ رہی ہو، وہ عورتیں جواب دیتی تھی اے موسیٰ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، تو مجھے زیادہ نہ سمجھا۔ اے داؤد تو مجھے زیادہ نہ سمجھا۔ تو داؤد علیہ السلام بھی رو دیتے تھے۔ یہ قصے کتابوں میں مشہور ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی تجھ سے محبت ہے، تیری اس محبت کی قسم آج تو اپنے روٹھے پنے کو ختم فرما دے۔ اے اللہ روٹھے پنے کو ختم فرما دے۔ اے اللہ گھر میں باپ روٹھ جاتا ہے لیکن دل میں محبت ہوتی ہے اور پھر باپ معاملہ حل کر دیتا ہے۔ تو کریموں کا کریم ہے۔ یقیناً ہم نے گناہ کیے، رات کے اندھیرے ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے، دن کے اجالے گناہوں سے بھرے ہوئے، سردیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم تو اتنے پاپی ہیں کہ نمازوں میں بھی گناہ کیے، ہم تو اتنے پاپی ہیں کہ حرمین شریفین میں گناہ کیے، ہم تو اتنے پاپی ہیں کہ اللہ بیت اللہ کے پردے پر رہ کر بھی گناہ کیے۔ آج انہی گناہوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ حرمین شریفین ہم سے چھین لیا گیا اور وہاں کی نمازیں چھین لی گئی۔ وہاں تو وہاں ہمارے علاقے کی اور ہمارے گاؤں اور ہمارے شہر کی مسجدوں میں بھی جانا ہمارے لیے دروازے بند ہو گئے۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو تم معاف فرما دے۔ اے اللہ کس زمانے میں کوئی کریم ہوتا تھا، وہ لوگوں کے کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا، کھرے سکے دے دیا کرتا تھا۔ تو کریموں کا کریم ہے۔ آج کی رات 23 شب ہے۔ اے اللہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آج کی رات میں تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ تیرے دروازے پر کوئی بھی آیا ہے تو نے دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ ہم نے سنا ہے تو دروازہ بند ہی نہیں کرتا، تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ رات کو ماں باپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، دادا دادی بند کر دیتے ہیں، کہ کریموں کے کریم تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کی راتیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کون زمین کے اوپر ہوتا ہے، کون زمین کے نیچے ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کتنے ساتھی ہمارے اس وقت میں موجود تھے، آج وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ گھڑیاں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ اے اللہ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے آج تو رضامندی کا اعلان کر دے۔ اے اللہ حکومت اعلان کرتی ہے کہ آج حکومت اعلان کرے گی۔ اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو اعلان کر دے کہ یہ پریشانیاں دنیا سے دور ہو جائیں۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ 23 شب میں طاق راتوں میں سے ایک رات میں رمضان میں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، اے اللہ لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے قیمتی انگوٹھیاں نکال لیں گے، قیمتی گھڑیاں نکال لیں گے، قیمتی موبائل یہی گھرے رہ جائیں گے، قیمتی کپڑے نکال لیے جائیں گے،
اور اے اللہ کفن کا کپڑا پہنا دیا جائے گا۔ اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے تو ہمیں تقوی کا کپڑا پہنا دے۔ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے تو ہمیں زہد کا لباس پہنا دے۔ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے تو ہمیں عافیت کا اور صحت کا لباس پہنا دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ جتنے مسلمان اے اللہ اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا، ایک دعا مانگی کہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر۔ ماں عائشہ نے جب یہ دعا سنی تو ماں عائشہ لوٹ پوٹ کرنے لگی اور بہت خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا اویس کیوں خوش ہو رہی ہو کہ حضرت آپ نے میرے لیے دعا کی؟ آپ نے فرمایا یہ دعا ہر نماز کے بعد میں میری پوری امت کے لیے کرتا ہوں۔ کتنی محبت تھی تیرے نبی کو اس امت سے۔ یہ امت تیرے نبی کے بھائی بہن ہے۔ آج تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں۔ کوئی گھر میں پریشان ہے، کوئی ہسپتال میں پریشان ہے، کوئی کاروبار میں پریشان ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ یہ صحابہ کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، حشر کے میدان میں ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی نفسی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی امتی امتی۔ اے اللہ تیرے نبی کی اس محبت کے طفیل آج ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے مساجد کو کھول دے، حرمین شریفین کو کھول دے، ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ یا کچھ لوگ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہیں، ان کے دل ہی دل میں رہ گئی۔ اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جو لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے شہر سے زلزلوں کو دور فرما دے، ہمارے شہر سے زنا کے اڈوں کو ختم فرما دے، ہمارے شہر سے تعاون اور تعاون کو ختم فرما دے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء وکورونا، اللہم ادفع عنا کورونا، اللہم ادفع عنا کورونا، اللہم ادفع عنا کورونا یا حنان یا منان۔ اے مولا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر خصوصی طور پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ حشر کے میدان میں تیرے سامنے کھڑا ہونا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ اے اللہ حشر کا میدان ہوگا، ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی اور ایک طرف جہنم دہک رہی ہوگی۔ صحیح حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جہنم عرش کے بائیں طرف ہوگی اور جہنم چیخ رہی ہوگی اور جنت جو ہے یہ خوشبوئیں پھیلا رہی ہوگی۔ ہر آدمی پریشان ہوگا، پتہ نہیں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے دعا مانگ رہے ہوں گے، تیرے رحمت کا جوش آئے گا تو ایک ہی جملہ کہے گا ارفع راسک یا محمد ارفع راسک
सल तुअता वशफा तुशफ़ा, ए मेरे प्यारे नबी अपना सर ऊपर करें, आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा, और जिसकी सिफारिश करोगे वो सिफारिश कबूल करूंगा। तो तेरे नबी अपना सर ऊपर करेंगे, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, रुखसारे पर आंसू, दाढ़ी पर आंसू, घबराते तुझसे दरखास्त करेंगे, ए मेरे प्यारे अल्लाह मैं मेरे गुनहगार उम्मतियों की वजह से तेरे सामने आया हूँ। जो तकवे वाले हैं उनका तकवा उन्हें जन्नत में ले जाएगा, जो नमाज वाले हैं उनकी नमाजें जन्नत में ले जाएंगी, जो रोजे वाले हैं उनके रोजे जन्नत में ले जाएंगे, जो कुरान वाले हैं उनको कुरान जन्नत में ले जाएगा। मैं तो मेरे गुनहगार उम्मतियों की तरफ से आया हूँ, मेरे गुनहगार उम्मत की सिफारिश कर रहा हूँ, तो उनको माफ कर दे। ए अल्लाह तेरी रहमत को जोश आएगा और आप कह देंगे कि सबको जन्नत में ले जाइए। ए अल्लाह आज वही रहमत का जोश दिखला दे और ये कोरोना की बीमारी को भी दूर फरमा दे। ए अल्लाह कोरोना की बीमारी को भी दूर फरमा दे। हदीसों में हमने पढ़ा है हर नबी को एक दुआ का चांस मिला, यही चांस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। जिब्रील ने कहा कि आप मांग लीजिए, आपने फरमाया नहीं मांगूंगा, मैं हशर का मैदान में मांगूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ जमीन पर नहीं मांगी। सहाबा ने अर्ज किया हशर का मैदान में क्या मांगेंगे? ये फरमाया मेरा चांस है, मेरा हक है, मैं अल्लाह से कहूंगा मेरे गुनहगार जितने भी उम्मती हैं उन सबको तो जन्नत में दाखिल फरमा दे। इतनी बड़ी उम्मत है ये। आज ये उम्मत रोटी के लिए परेशान, शादी के लिए परेशान, मकान के लिए परेशान, कारोबार के लिए परेशान, बीमारी में परेशान। ए अल्लाह ये हमारे गुनाहों की वजह से इन तगफिर जम्मा अय्यमा अब्दिल लकला अलम्मा। ए अल्लाह इस मुबारक रात में तो हम सबको माफ फरमा दे और अल्लाह दोनों जहां की ज़िल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारे बिरादरान वतन को भी सीधा रास्ता बता दे। हम नहीं चाहते कि हम अकेले जन्नत में जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे बिरादरान वतन भी सीधे रास्ते पर आ जाएं, तुझे पहचाने, तेरी बड़ाई को पहचाने, तेरी ताकत को पहचाने, हम उन सबको लेकर जन्नत में चले जाएं। तेरे नजदीक कोई मुश्किल नहीं है। ए अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को कबूल फरमा, पूरे अमेरिका को कबूल फरमा, ऑस्ट्रेलिया को कबूल फरमा, अक़वाम आलम को कबूल फरमा। तेरे नजदीक कोई मुश्किल नहीं है। अल मुल्कु लिल्लाह, ये सारी जमीनें तेरी हैं, ये सारे पानी तेरे हैं। ए अल्लाह हर मामले में हमारे और उनके अंजाम को तो खैर फरमा। ए अल्लाह जितने हमारे साथी नाजायज तरीके पर जेलों में महबूस हैं, ए अल्लाह उनके रिहाई के फैसले फरमा। ए अल्लाह उनके रिहाई के फैसले फरमा। और जो बीमार हों, कोरोना वायरस की बीमारी में हो या कैंसर की बीमारी में हो, डायबिटीज की बीमारी में हो, हार्ट की तकलीफ में हो, सर के दर्द की तकलीफ में हो, जो लाइन की बीमारी हो उनको उस बीमारी से तू नजात दे दे। जो नाजायज इश्क में मुब्तला हो, नाजायज इश्क से नजात दे दे। और अल्लाह इस उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतजाम फरमा और हराम बिस्तरों से इस उम्मत को तो पूरा के पूरा बचा ले। ए अल्लाह पूरे मुल्क को कबूल फरमा। आज की मुबारक रात में तेरे फरिश्ते आए हुए हैं। ए फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को मनवा दो। जो तुझे पसंद हो अल्लाह हम कहने के लिए तैयार हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। आज से तो हम सबको माफ फरमा दे और अमन की चादर को फैला दे, सुकून की चादर को फैला दे और शिफा की चादर को फैला दे, सेहत की चादर को फैला दे, अमन अमान की चादर को फैला दे। और हमारे दिलों में जो नाजायज और गलत जो खैमे हैं उन खैमों को उखाड़ कर तू फेंक दे और तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल फरमा दे। तेरी मारिफत का नूर हमारे दिलों में दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा तो हम सबको नसीब फरमा। हमें वो भला आदमी बना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर रहे हों। सही हदीसों में आता है कि सुबह के वक्त में कोई ये दुआ पढ़ ले, ए अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ,
تیرے نبی سے راضی ہوں، تیرے دین سے راضی ہوں، تو تیرے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ صبح کے وقت میں اتنا کہہ دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں گا، ہمیں وہ سعید لوگوں میں داخل فرما، ہمیں وہ سعادہ میں داخل فرما، تیرے ہاتھوں میں بیٹھ کر ہم جنت میں جا رہے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے تیری دو لبوں میں بیٹھ کر جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر عمر نے کہا ہم بھی اللہ کی لب میں بیٹھ کے چلے جائیں گے، اے اللہ ہمیں وہ مبارک آدمی بنا کہ تیرے دونوں ہاتھوں میں بیٹھ کر ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، تیرے کرم سے عطا فرما، اور ہماری اس دعا پر فرشتوں کی آمین کو قبول فرما، جناتوں کے آمین کو قبول فرما، انسانوں کے آمین کو قبول فرما، جوانوں کے آمین کو قبول فرما، بوڑھوں کے آمین کو قبول فرما، اور اللہ بچوں کے آمین کو قبول فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، ادخلنا الجنة من باب الريان، يا عزيز يا غفار۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔